سفر کے دوران ایک مقام پر پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے وضو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ صحابہ نے عرض کیا آپ کے پاس اس برتن میں جو پانی ہے، اس پانی کے علاوہ پورے لشکر میں کسی کے پاس اور پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی میں اپنا ہاتھ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی اس طرح نکلنے لگا جیسے برتن میں چشمے پھوٹ پڑے ہوں۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلتے دیکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پتھر سے چشمہ پھوٹ نکلا تھا، لیکن جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا تھا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ موسیٰ والے واقعہ سے کہیں زیادہ حیرتناک تھا، کیونکہ چشمے پہاڑوں چٹانوں ہی سے نکلتے ہیں، لہذا پتھر سے پانی جاری ہونا اتنی عجیب بات نہیں جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہونا عجیب بات ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں جو ہی پانی کا چشمہ پھوٹا ہم سب پینے لگے، ہم نے پیا بھی اور اس پانی سے وضو بھی کیا اور اپنے برتن بھی بھرے۔ اگر ہم اس وقت 1,00,000 بھی ہوتے تو بھی پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا۔ جب اسی وقت ہماری تعداد 1400 تھی۔ ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا اے محمد، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا کیکان پہاڑ پر نظر آئے۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ اس کے 2 ٹکڑے ہونے میں کوئی شک نہ رہ جائے۔ اس روز مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، چاند پورا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عجیب فرمائش سن کر فرمایا اگر میں ایسا کر دکھاؤں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں بالکل ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ میرے ہاتھ سے ایسا ہو جائے۔ چنانچہ چاند فوراً 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا ایک حصہ ابو قبیس پہاڑ کے اوپر نظر آیا، دوسرا کیکان پہاڑ پر۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو اب گواہی دو۔ ان کے دلوں پر کفل پڑے ہوئے تھے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ اس نے کہا محمد نے چاند پر جادو کر دیا ہے، مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ چاند 2 ٹکڑے نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اب انہوں نے کہا ہم دوسرے شہروں سے آنے والے لوگوں سے یہ بات پوچھیں گے۔ چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہروں کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں پوچھا۔ آنے والے سب لوگوں نے یہی کہا کہ ہاں ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرک بول اٹھے بس پھر تو یہ عام جادو ہے، اس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ اس نے کہا یہ ایک ایسا جادو ہے جس سے جادوگر بھی متاثر ہوئے ہیں، یعنی جادوگروں کو بھی چاند 2 ٹکڑے نظر آیا ہے۔ اسی طرح ایک دن مشرکین نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ان پہاڑوں کو ہٹا دیں جن کی وجہ سے ہمارا شہر تنگ ہو رہا ہے۔
تاکہ ہماری آبادیاں پھیل کر بس جائیں اور اپنے رب سے کہہ کر ایسی نہریں جاری کرا دیں جیسی شام اور عراق میں ہے، اور ہمارے باپ داداؤں کو دوبارہ زندہ کرا کے دکھائیں، اور ان دوبارہ زندہ ہونے والوں میں حسیب انقلاب ضرور ہو، اس لیے کہ وہ نہایت دانا اور عقل مند بزرگ تھا۔ ہم اس سے پوچھیں گے جو آپ کہتے ہیں سچ ہے یا جھوٹ؟ اگر ہمارے بزرگوں نے آپ کی تصدیق کر دی اور آپ نے ہمارے ہی مطالبے پورے کر دیے تو ہم آپ کی نبوت کا اقرار کر لیں گے اور جان لیں گے کہ آپ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان باتوں کے لیے تمہاری طرف نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔